نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت آپ سے میل کچیل کو دور رکھے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں ہر طرح کے جھگڑے کا حل موجود ہے، ہر معاملے کا حل اس کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ انسان کرنا چاہے۔ تو یہ اہل بیت کا معاملہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اس میں بہت ساری اپنی اپنی رائے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو ادھورا چھوڑا ہو، یا نامکمل چھوڑ دیا ہو، یا بند گلی کے اندر جا کر کھڑا کر دیا ہو۔ تو اسلام ہر معاملے میں پوری وضاحت، پوری تفصیل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بات کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اہل بیت کا معاملہ بہت حساس معاملہ ہے، اپنی اپنی مرضی سے جس طرح کو چاہتا ہے اسی طرح کی آیات، اسی طرح کی احادیث کو توڑ کر مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے آخری خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک غدیر خم مقام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اہل بیت کا معاملہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ فرمایا 3 بار یہ بات فرمائی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو یہ بہت محتاط معاملہ ہے، بہت اہمیت والا معاملہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے بارے میں اپنی امت کو خوف دلا رہے ہیں کہ دیکھو کل کو اپنے رب سے ملنا ہے، اور جب رب سے ملاقات ہو تو ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر کوئی ایسے وہم، کوئی شکوک و شبہات ہوں۔ تو معاملہ نازک ہے، معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے اندر بہت پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے، یہ روایت انہی سے مروی ہے، 3 دفعہ یہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں؟ تو فرمایا اہل بیت اموات المومنین ہی اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک نشانی بتا دی، وہ نشانی کیا؟ فرمایا اہل بیت وہ ہیں جن پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا۔ تو پوچھا حضرت حسین نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان لوگوں کی نشانی کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو فرمایا خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خاندان عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد فرمایا خاندان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد فرمایا خاندان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولادیں، یہ ہیں وہ اہل بیت امہات المومنین۔ اس کے بعد خاندان علی، خاندان عقیل، خاندان جعفر بن طیار اور خاندان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولادیں، تو یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔